السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ حضرات گرامی، گزشتہ دروس میں ہم لوگوں نے یہ معلوم کیے کہ عقیدہ توحید کی اہمیت اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ نیز توحید کے تینوں اقسام کو تفصیل کے ساتھ معلوم کرنے کے بعد اب ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ توحید کا برعکس جو چیز ہے اور جس سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور مرسلین کو مبعوث کیا ہے، اس کو بھی معلوم کریں، اور وہ ہے شرک۔ اور یہی سب سے زیادہ اہم ترین وقت کا تقاضا ہے کہ ہم شرک کے تعلق سے معلوم کریں کہ شرک کیا ہے، شرک کے اقسام کیا ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جانے انجانے میں شرک کر رہے ہوں اور ہماری عبادت و بندگیاں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیونکہ جو بندہ شرک کرتا ہے، شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی کسی عبادت و بندگی کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 نبیوں کا ایک کے بعد دیگر تذکرہ کیا۔ 18 نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 نبی بھی اپنے اعمال، اقوال اور کردار کے ذریعے سے کبھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ نبیوں کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اگر یہ شرک کرتے ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شرک کے تعلق سے معلوم کریں کہ شرک کیا ہے۔ توحید کو تو ہم نے معلوم کر لیا، تو گویا کہ یہ روشنی ہے اور خیر ہے جس کو ہم نے معلوم کیا۔ خیر کے ساتھ ساتھ شر کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہم شر سے پرہیز کریں، دور رہیں۔ اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم شرک کے بارے میں معلوم کریں، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں یہی بات ہے کہ لا الہ، سب سے پہلے شرک سے اپنا دامن جھاڑو، معبودان باطلہ کا سب سے پہلے انکار کرو۔ اور اللہ نے بھی یہی کہا سورہ بقرہ میں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو آدمی طاغوت کا پہلے انکار کر دے، یعنی شرک سے پہلے اپنے آپ کو بچا لے، پھر ایمان لائے، تو ہی اللہ کے پاس یہ قابل قبول ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ شرک کے ساتھ ساتھ توحید کو بھی اپناتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو لازمی معنی میں توحید کے کسی قسم میں وہ کوتاہی کر رہا ہے، گرچہ مسلمان ہو لیکن شرک اگر کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ توحید کے علم حاصل کرنے کے بعد شرک اور شرک کے اقسام اور اس کے اسباب کو معلوم کریں کہ شرک کس طرح سے اس امت میں وجود میں آیا، اس کے اسباب کیا کیا ہیں اور شرک کے اقسام کیا کیا ہیں۔ حضرات گرامی، شرک
کہ بنیادی طور پر دو اقسام ہیں. ایک شرک جس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے، یعنی بڑا شرک، اور اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مومن نہیں رہتا ہے، موحد نہیں رہتا ہے، گرچہ اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہو، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اللہ اس کے رسول کو مانتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، اسلام کے دوسرے ارکان پر عمل کرتا ہو، صدقہ تو خیرات دیتا ہے، اسلامی معاشرے میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ لین دین اور رشتہ داری ہو، اس کے باوجود وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اگر بڑا شرک کوئی کرتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 116، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنائے. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ اگر دوسری کوتاہی ہو جائے، دوسری غلطیاں ہو جائے تو اللہ چاہے تو معاف کریں. یہ بھی یاد رکھیں، اللہ چاہے تو معاف کریں، کوئی ضروری نہیں ہے. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست ہے، ہم صحیح ہیں، جو بھی کرے ہمارا عمل اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے. اللہ کسی کا پابند نہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، توحید پرست ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں، اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ معاف کرے، اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ معاف کرے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ چاہے تو معاف کرے. اللہ نے کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے اللہ معاف کر دیں. پھر اللہ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور کی گمراہی میں وہ بھٹک چکا ہے. حضرات اکرامی، شرک کا انجام کیا ہے، شرک کے نقصانات کیا ہے، ان کا جائزہ ہم آئندہ لیں گے. سب سے پہلے ہم شرک کی اقسام معلوم کریں. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، شرک کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم شرک اکبر، اور اسی کے تعلق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک اکبر کو معاف نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے شرک اکبر کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے. شرک اکبر کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی بندہ اللہ کی ذات میں، یعنی توحید ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ خالق و مالک و مدبر ہے، پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، ہر ایک کا مالک ہے، ہر ایک کا پیدا کرنے والا ہے. اگر ان چیزوں میں کوئی کسی اور کو شریک کرتا ہے تو یہ ہوا شرک اکبر. اور میں نے توحید ربوبیت کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے. توحید ربوبیت میں جتنی باتیں آتی ہیں ان میں سے کسی ایک چیز میں غیر اللہ کو شریک کرنا یہ شرک اکبر ہے. ایسے ہی توحید الوہیت اور توحید عبادت، عبادت کے جتنے اقسام ہم لوگوں نے معلوم کیے، تقریباً 15-16 اقسام ہم نے معلوم کیے ہیں، ان میں سے کسی ایک قسم میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر لینا یہ شرک اکبر کہلاتا ہے. ایسے ہی توحید اسماء اور صفات میں، توحید اسماء اور صفات میں کسی اور کو شریک کر لینا یہ بھی شرک اکبر کے دائرے میں ہے. حضرات اکرامی، توحید اسماء اور صفات میں بھی ہم لوگ شرک فی الاسماء، نام رکھنے میں اور ناموں میں کس طرح سے شرک ہوتا ہے. کسی نے نام رکھ لیا غلام محمد، غلام مصطفیٰ، ہم اللہ کے غلام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں ہے. یہ نام شرکیہ نام ہے. ایسے ہی کتنے نام آپ کے پائے جائیں گے، جیسے غوث اعظم، اس کے بعد دستگیر، فلاں فلاں، اور اسی طرح سے اپنے پیر اولیاء اور مرشدوں کے نام کے ساتھ نام رکھتے ہیں. یہ دیکھتے نہیں کہ نام غلط ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی شرک کی بھی بو باس آتی ہے یا نہیں آتی ہے. اور اس طرح کے اگر نام رکھا ہے جس میں شرک کی بو آتی ہے تو نام رکھنے کے سلسلے میں بھی شرک ہو سکتا ہے. انشاءاللہ شرک کا آغاز کیسے ہوا اس کے ضمن میں مزید وضاحت کی جائے گی.
شرک اکبر کی بہت سی قسمیں ہیں، اور جو بندہ شرک اکبر کرتا ہے تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ اسے کو معاف نہیں کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، کتاب الایمان والنذور میں امام بخاری نے حدیث لائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یجعل للہ ندا ادخل النار، کوئی آدمی اس حال میں مرا، کوئی آدمی اس حال میں وفات پایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، عبادات میں ہو، ذات میں ہو، توحید ربوبیت میں ہو، الوہیت میں ہو، اسماء اور صفات میں ہو، اگر کوئی بندہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں وہی رہتا ہے جو اسلام سے خارج ہو۔ معلوم ہوا کہ شرک اکبر کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہوتا ہے۔ یہ شرک اکبر کیا کیا ہے؟ جو جتنے اقسام بیان ہوئی ہے، مثال کے طور پر قیام کرنا، عزت کے خاطر کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دعائیں کرنا، مدد مانگنا، فریاد کرنا، غوث اعظم کسی کو سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا، نظر و نیاز کرنا، غیر اللہ کے نام سے طواف کرنا، اعتکاف کرنا، توبہ استغفار کرنا، انابت کرنا، شریعت سازی کا حق کسی اور کو دے دینا اور کسی کی اندھی تقلید کرنا، ایسے ہی اللہ کی طرح کسی سے محبت رکھنا، اللہ کی طرح کسی سے خوف و خشیت رکھنا، اللہ کی طرح کسی اور سے امید رکھنا، اللہ پر جیسے بھروسہ کسی اور پر بھروسہ کرنا، ایسے ہی ہر طرح کے قلبی، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، ہر طرح کے عبادات اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ان عبادات میں سے کسی ایک قسم کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا شرک اکبر ہے۔ اس کے بعد آئیے شرک کی دوسری قسم ہے شرک اصغر۔ چونکہ توحید کے اقسام کو ہم نے تفصیل کے ساتھ معلوم کیے، اور وہ توحید جو اللہ کے لیے ہے ان میں سے کسی ایک میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر لیا جائے تو وہ شرک اکبر ہے۔ اسی لیے اس کی تفصیل سے قطع نظر شرک اصغر جو ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ شرک اکبر کس کو کہا جاتا ہے؟ شرک اکبر ایسا شرک جس کو قرآن و حدیث میں لفظ شرک بولا گیا ہو، لیکن اس کی وجہ سے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے، البتہ یہ چھوٹا شرک آہستہ آہستہ اس کو بڑے شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ چھوٹا شرک آہستہ آہستہ اس کو بڑے شرک تک پہنچا دیتا ہے، اور لازمی معنی میں وہ بھی اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس مبغوض، ناپسندیدہ ہوگا۔ دلائل انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ شرک اصغر کی جو شکلیں ہیں، اقسام ہیں، بہت سی ہیں، ان میں سے بعض کا ہم جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلی قسم شرک اصغر ریاکاری۔ ریاکاری، دکھاوا، عبادت و بندگیوں میں ریاکاری کا ہونا، دکھاوا ہونا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے عبادت و بندگی کرنا، یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ گویا کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ چاہا کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، نماز کو آپ نے لمبے لمبے قرات کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ، رکوع سجدے کے ساتھ آپ نے پڑھا کہ ایسا لمبا رکوع، ایسا لمبا سجدہ، تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں واہ کیا بہترین نماز پڑھ رہا ہے آدمی، کیا زبردست نمازی ہے۔ اس طرح کا اگر خیال آپ کے دل میں آ جائے تو آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دیا ہے۔ یہ نماز جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، آپ نے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ دی، تو یہ شرک ہے۔ حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 3389۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم صحابہ اکرام بیٹھ کر دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ مسیح الدجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو دجال کے بارے میں ہم لوگ بیان کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو
دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خفی اور پوشیدہ اور خطرناک فتنے کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر اور اس سے بھی زیادہ خفی اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے شرک اصغر اور شرک خفی ریاکاری ہے، کہ آدمی ریاکاری کرتے ہوئے، دکھاتے ہوئے اور یا نمود کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور نماز کو بہت زیادہ مزین کرتا ہے تاکہ فلاں آدمی کو دکھائیں اور اس کو خوش کریں اور وہ کہیں کہ کیا بہترین نماز پڑھنے والا ہے۔ ریاکاری کے تعلق سے آپ نے مسلم شریف کی وہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ قیامت کے میدان میں 3 آدمیوں کو سب سے پہلے لایا جائے گا اور جہنم کو انہی سے بھڑکایا جائے گا۔ ایک وہ آدمی جو دنیا میں بہت بہترین قرات کرتا تھا، قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھتا تھا، لیکن قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، لوگ تعجب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو بہترین قاری تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو یہ دنیا میں قرات اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ اس کو بہترین قاری کہیں، اور دنیا میں وہ جس مقصد کے خاطر یہ کام کرتا تھا دنیا میں مل چکا، یہاں کچھ اس کا بدلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک سخی کو لایا جائے گا، سخاوت کرتا تھا، نوازتا تھا تاکہ لوگ اس کو داتا کہیں، دنیا میں لوگوں نے اس کو کہہ دیا ہے، آخرت میں اب کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا لیکن اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں لوگ اس کو پہلے بہادر کہیں اس لیے یہ کام کیا ہے، ریا اور نمود کے لیے۔ آج اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، دنیا میں مل چکا ہے، یہاں اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے کہ ریا اور نمود سے ہم بچ جائیں۔ اس کے بعد شرک اصغر کی دوسری قسم ہے کسی چیز کو لٹکا لینا، اس معنی کر کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان کو، مصیبت کو ٹالنے کے لیے۔ یہ 2 مقصد، آپ نے کوئی بھی چیز لٹکا لی ہو، چاہے وہ تعویذ ہو، ڈوری ہو، دھاگا ہو یا منکا ہو، چلا ہو، اسی طرح سے پھٹکری ہو اور لیمو ہو، مرچی ہو، کوئی کالی ڈوری ہو، کسی جگہ کے کوئی ہرا رنگ کا پٹا ہو یا کوئی چیز ہو، چاہے اس میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہو یا کوئی اور چیز ہو، آپ نے کوئی بھی چیز لٹکا لیا، بس دکان و مکان کی برکت کے لیے، روزی روٹی میں برکت کے لیے، بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے یا نقصان کو ٹالنے کے لیے۔ عام طور سے ہوتا ہی یہ مقصد ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بچے کے گال میں یا پیشانی میں ایک کالا سا دھبا بٹھا دیتے ہیں، کالا سا ٹپکا ڈال دیتے ہیں، ایک ڈاٹ ڈال دیتے ہیں۔ کیا اس کا مقصد ہوتا ہے؟ اگر یہ رہے تو نظر نہیں لگے گی، تو گویا کہ نظر بد سے بچانے کے لیے آپ نے کیا عمل کیا؟ ایک کالا سا دھبا لگا دیا ہے۔ آپ کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوا بلکہ ایک کالا دھبا پر ہوا ہے، ایک ڈوری پر آپ کا بھروسہ ہوا ہے، ایک منکے پہ آپ کا بھروسہ ہوا ہے، پھٹکری اور اسی طرح سے مرچی یا لیمو پر آپ کا بھروسہ ہوا ہے۔ کوئی گھر بناتا ہے، ایک شیطان کی صورت لا کے ٹانگ دیتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ نظر نہیں لگے گی، برکت آئے گی اور فلاں فلاں ہوگا۔ تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور نقصان کو ٹالنے کے لیے کسی بھی چیز کو لٹکا لیا جائے، ٹانگ دیا جائے، چاہے گھر میں لٹکائے، دکان و مکان میں لگائے، گاڑی میں لٹکائے، بہت سارے لوگ گاڑی میں بھی لٹکاتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے جسم میں لٹکائے، یہ سب باتیں شرک میں داخل ہے۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل شریف کی صحیح روایت ہے اور سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 492 ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں کا ایک وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن آیا۔ آپ نے ان 10 آدمیوں میں سے 9 آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی، ان کو آپ نے پسند کیا، ایک آدمی کو آپ نے چھوڑ دیا، ان سے بیعت آپ نے نہیں لی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ بایعت 9 وترکت واحدہ، آپ نے 9 آدمی سے تو بیعت کی، ایک آدمی کو چھوڑ دیا، وترکت ھذا، آپ نے اس آدمی کو چھوڑ دیا، کیوں؟ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کڑا ہے، اس کے ہاتھ میں کڑا ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں یہاں لگا لیتے کڑا،
प्लास्टिक के हो, लोहे के हो, तांबे के हो, पीतल के हो, या इसी तरह से कोई काली डोरी हो। आज कितने नौजवान लगाते, पता भी नहीं चलता कि ये गैर मुस्लिम है या मुसलमान है, पता नहीं चलता। इस तरह की शक्ल सूरत है, इस तरह की उनका हुलिया है, आज पता ही नहीं चल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, गैरों की तशबीह गैरों की मुशाबहत इख्तियार करने से बचो, और जो आदमी गैरों की मुशाबहत इख्तियार करें वो उन्हीं में से हो गया गोया कि। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ पर बैत नहीं किया। उस आदमी ने अपना हाथ दाखिल किया, उसको खींच के निकाल के फेंक दिया, काट दिया, निकाल दिया, तो अल्लाह के रसूल ने उसके हाथ पर हाथ रखकर बैत की। मालूम क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल को कितने ज्यादा नापसंद है कि कोई आदमी तावीज लटकाए, डोरी डालने, कोई भी चीज लटका ले, यहां तक के इतना ज्यादा नापसंद किए कि अल्लाह के रसूल ने उनके हाथ पर हाथ रखकर बैयत तक नहीं किया। नापसंद अमल था, शिर्किया अमल था, और आपने सख्ती इसलिए बरती ताकि वो सही हो जाए, उनको ये एहसास हो कि अल्लाह के रसूल जैसे आदमी मेरे हाथ पर हाथ रखकर बैयत नहीं कर रहे हैं, कितना बड़ा जुर्म है और कितने संगीन जुर्म है, ताकि वो सही हो जाए। इसी तरह से और एक रिवायत में सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, हदीस नंबर 6085, इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ में देखा कि एक हल्का सा एक डोरी हो या कोई तांबा पीतल वगैरह हो, एक हल्का सा राउंड उसके हाथ में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा हादा, ये क्या है भाई? उस आदमी ने कहा, मिनल वाहिना, अल्लाह के रसूल ये कमजोरी की वजह से मैंने लगा लिया है, कमजोरी की वजह से लगा लिया है ताकि कुछ फायदा हासिल हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये जो चीज है, ये जो वाहिना तुम कह रहे हो, कमजोरी की वजह से तुमने लगा लिया है, ये चीज तुम्हारी कमजोरी में और इजाफा करेगी, तुमको फायदा नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो इसको फेंक दो, इसको फेंक दो, काट के निकाल दो, और याद रखो, इसको गौर से सुनिएगा, का याद रखो कि अगर तुम्हारी वफात इसी हालत में हो जाए और तुम्हारे ऊपर ये तावीज हो, मनके हो, कड़ा हो, कोई भी चीज हो जिसको तुमने लटका लिया, बांध लिया, टांग लिया, घरों में हो, दुकान में हो, मकान में हो, गाड़ी में हो, अपने जिस्म में हो, बच्चों में हो, औलाद में हो, किसी और चीज में तुमने टांग लिया, लटका लिया किसी चीज को, याद रखो अगर तुम इसी हालत में वफात पा जाओ, उक्किलता अलैहा, तुमको उसी के हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाह की पनाह, उसी के हवाले कर दिया जाएगा। यानी क़यामत के मैदान में कहा जाएगा कि जाओ उसी से मांग लो, उसी से पूछो। अशरफुल मखलूक़ात इंसान, अल्लाह ने जिसको अक्ल व दिमाग दिया, तुम्हारा भरोसा एक डोरी है, क्या तुम एक डोरी से, एक मनके से, एक तावीज से, एक कागज के टुकड़े से भी ज्यादा गए गुजरे हो गए, एक फटकरी के टुकड़े, एक मिर्ची, एक लीमू, एक टिपका, इससे भी गए गुजरे तुम हो गए हो? भरोसा नहीं अल्लाह ताला पर। अल्लाह के रसूल ने दुआएं सिखलाई है, दुआएं पढ़ो, जिक्र अस्कार करो, कुरान तिलावत पाक की, कलाम पाक की तिलावत किया करो, ये ज्यादा बेहतर है। उसके बाद एक दूसरी रिवायत में यह भी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर ये तावीज़ ये कड़ा तुझ पर रहे, मा अफलहता अबदा, तो कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता है। आज के मुसलमान तावीज़ें लटका लिए, गले में टांग लिए, दुकानों मकान में लटका लिए, समझते हैं कि बरकत होगी, रोजी रोटी आएगी। और इसी तरह से कुछ लोग ये भी करते हैं कि अपने हाथ पर जैसे शादी ब्याह के मौके पर इमाम ज़ामिन बांध लेते हैं। कुछ लोग शादी ब्याह के मौके पर क्या करते हैं, इमाम ज़ामिन बांध लेते हैं। क्यों? ये रहे तो हमारी जमानत हो जाएगी, हिफाजत हो जाएगी, और मुसीबतों से पनाह मिल जाएगी, और बीमारियों से शिफा हो जाएगी, नजर बद से हम बच जाएंगे, ये जोड़ी सलामत रहेगी, और फला फला हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारी बातों का अकीदा ये लोग रखा करते हैं। ये सब चीजें शिर्क के दायरे में दाखिल है। ऐसे ही कुछ लोग हाथ में, पैर में भी कुछ लोग बांध लेते हैं, पैर में भी कुछ लोग कोई चीज बांध लेते हैं। आप देखेंगे कोई एक रबर बांध लेता है, कोई एक डोरी बांध लेता है, कोई तांबा या पीतल के कोई हल्का बनाकर बांध लेता है, कहता है कि ये फला उंगली में बांध लेने से ये हो जाएगा, इस बीमारी से शिफा मिलेगी, उस बीमारी से ये हो जाएगा। कोई तांबे की अंगूठी पहन लेता है, कहता है जिस्म में कोई अगर जलन है, फला बीमारी है, तो उससे हमारी हिफाजत हो जाएगी। कोई किसी पत्थर को डाल लेता है, अंगूठी में पत्थर और नगीना उसमें डाल देता है, इस पत्थर से ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। इस तरह के जो अकीदे रखते हैं, ये तमाम बातें शिर्क में दाखिल है।
याद रखें ये तमाम बातें शिर्क में दाखिल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे एक हदीस अबू दाऊद की सही रिवायत है, हदीस नंबर 331, आपने फरमाया इन्ना रुक़या व तमाइम व तिवाला शिर्क। देखो गैर शरई तरीके से झाड़ फूक करना, गैर शरई तरीके से, आज कितने लोग हैं मज़ारों पे जाते, दरगाहों पे जाते हैं, वहां जाकर गलत तरीके से झाड़ फूक करवाते हैं। यहां तक कि ये मुसलमान मंदिरों के पास भी जाते हैं, अल्लाह की पनाह मंदिरों के पास जाते हैं, गलत तरीके से झाड़ फूक करवाते हैं, जादू करते हैं, करवाते भी है। जादू करना करवाना कुफर है, कुफर। इस्लामी हुकूमत हो ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन आज मुसलमान दुनियावी मफाद के खातिर भाई भाई पर जादू कर दिए, बहन बहन पर जादू कर दिए, फला फला की रिश्तेदारी में खटास के लिए थोड़ा सा कुछ हो गया, चले गए गैरुल्लाह के पास, उनके पास जाकर शिर्क कर दिए और इसी तरह से जादू कर दिए, करवा दिए। फिर उतारने के लिए भी गलत तरीके का सहारा लिए, जबकि सही तरीके से भी किया जा सकता है। गलत तरीके से झाड़ फूक करना और इसी तरह से तमाइम, किसी चीज को लटका लेना, बांध लेना, आरती वाला था इसी तरह से जादू टूने की शक्ल, या इसी तरह से बहुत सारे नौजवानों में बात पाई जाती है, किसी से मोहब्बत करने के लिए झाड़ फूक करवाते हैं, मोहब्बत करने के लिए कोई दवाई खिलाते पिलाते हैं, किसी चीटी में लिखकर टांग देते हैं, उसके जिस्म पे छिड़का देते हैं, फला करते हैं। तो मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, किसी की चाहत को अपनी तरफ माइल करने के लिए आज कितने लोग पेपरों में देखो तो मोहब्बत में नाकाम, औलाद नहीं है, फला में नाकाम, तिजारत में कारोबार में नाकाम, आओ चुटकियों में शिफा लेकर चले जाओ, आओ और भलाई लेकर चले जाओ, फला फला पेपरों में पढ़ो, है कि नहीं? रहता नहीं रहता? बोली रहता है। ये सब लोग गोया कि अपनी जगह पर नफा नुकसान के मालिक बन गए कि आओ और शिफा लेके चले जाओ, आओ और फायदा हासिल करके चले जाओ, और मोहब्बत में नाकामी, शादी ब्याह में नाकामी, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं और तिजारत में नाकामी हो रही है, फला तरीके से सेटल नहीं हो पा रहे, आओ बाबा के पास आओ और पूरी तरह का तरीके से शिफायाब होकर कामयाब होकर चले जाओ। कितने लोग ऐसे निकले हुए, कहा कि सब चीजें शिर्क में दाखिल है। उसके बाद जो लोग ये काम करते हैं, अल्लाह के रसूल की बद्दुआ है उनके हक में। क्या है? अल्लाह के रसूल की बद्दुआ उनके हक में। दलील सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 6086, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अल्लाह का तमीमतन फला अतम अल्लाहु लहू। जो आदमी किसी चीज को लटका ले, अल्लाह ताला उसके मुराद को पूरा ना करे, अल्लाह ताला उसकी मुराद को, उसके कामयाबी को मुकम्मल ना करे। अल्लाह के रसूल की बद्दुआ है। भाई मुसलमान हो, अल्लाह के रसूल को मानने वाले हो, मोहब्बत रसूल के दावेदार हो, अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? देखो हदीस इब्न हिब्बान के मैंने हवाला दे दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो ऐसा काम करे उसका कोई मकसद पूरा ना हो। और आगे अल्लाह ने कहा, इसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और जो आदमी किसी चीज को टांग ले, लटका ले, किसी चीज पर भरोसा करे, तवक्कुल करे, अल्लाह ताला उसको कामयाबी ना दे। लिहाजा मेरा आपको चाहिए इन चीजों से अपना दामन बचाए रखे और दूर रहे। शिर्क असगर की किस्मों में से और एक किस्म है, मिसाल के तौर पर बदशगुनी लेना शिर्क असगर है। बदशगुनी लेना शिर्क असगर है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी मकसद के लिए जा रहे हैं, सामने से बिल्ली आ जाए तो काम नहीं करते, उल्लू बोल दे तो ये काम नहीं करना है, फुला परिंदा पुकार दे तो ये हो जाएगा, फुला जानवर दिख गया तो ये होगा, सुबह सवेरे उठते हमने ये देखा तो ये हो जाएगा। इस तरह के जो वाहियात और एतकादात रखते हैं, बदशगुनी लेना, और इसी तरह से जिसको कहा जाता है शगुन लेना। शादी ब्याह के मौके पर देखा जाता है आज भी पुरानी औरतों में, और जो सही अकीदे का हामिल नहीं उन औरतों में पाया जाता, क्या करते हैं? शगुन उतारते हैं, करने के बाद ऐसे कर लेते हैं, है कि नहीं? शगुन उतारते हैं, पता नजरे बद उतारते हैं, फुला फुला करते हैं। ये सब चीजें याद रखें शिर्क है। बदशगुनी लेना, किसी चीज में ये तासीर समझना कि इसकी वजह से कोई बीमारी आएगी, इसकी वजह से कोई नुकसान हो जाएगा, इसकी वजह से हमें कोई फायदा हो जाएगा, गोया कि अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे के ये खिलाफ हुआ। अल्लाह ताला ने इससे मना किया है। और अल्लाह के रसूल, हदीस शरीफ अबू दाऊद की रिवायत हदीस नंबर 3912, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तियारतु शिरकुन, परिंदों के जरिए से
فال نکالنا یہ شرک ہے، پرندوں کے ذریعے سے فال نکالنا یہ شرک ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ طوطا رکھتے ہیں، طوطا مہینہ رکھنے کے بعد راستے میں کے کنارے میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جانے کے بعد کیا کرتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں ان کے پاس، جاہل لوگ جاتے ہیں، عورتوں کی بھیڑ زیادہ رہتی ہے، مسلمان بھی جاتے ہیں، جانے کے بعد ان کے ذریعے ان کے پاس پہنچنے کے بعد تقدیریں معلوم کرتے ہیں، یہ بھی بات آگے آئیں گی، تقدیر معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے کیا نقصان ہونے والا ہے، کیا فائدہ حاصل ہونے والا، کیا کرنا نہیں کرنا، جا کر کس سے معلوم کر رہا ہے، یا اشرف المخلوقات، اللہ نے جس کو عقل و دماغ دیا ہے اس کو پتا نہیں ہے لیکن طوطے کو پتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، کتنا گیا گزرا ہو گیا ہے انسان کہ طوطے سے بھی گیا گزرا ہے، طوطے سے بھی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہترین طریقے سے تم کو پیدا کیا ہے، اور تمہاری بہترین شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ انسان کے بابا آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، کتنا بڑا مقام ہے انسان کا، لیکن یہ انسان ہے کہ طوطے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا۔ ذرا سوچو، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، یہ طوطے لے جا کر حضرت بیٹھتا ہے، پورے دن بھر کوئی کسٹمر ملتا نہیں ہے، دن بھر کوئی نہیں ملتا ہے، بیٹھے 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 آ گیا۔ اگر اس کو پہلے سے پتا ہوتا آج مجھے کوئی گاہک ملنے والا نہیں ہے تو جاتا نہیں، اپنے طوطے سے کہتا کہ بتا آج کہاں زیادہ کسٹمر ملے گا، کہاں زیادہ گاہک ملے گا، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، فلاں روڈ میں یا فلاں روڈ میں، فلاں بازار میں، فلاں بازار میں، کہو چلو وہاں جا کر بیٹھتے ہیں۔ اگر اس کو پہلے سے ہی پتا ہوتا تو یہ خود بول لیتا، خود کہہ لیتا کہ بتا بھائی یہ طوطی کہ کس کی تجوری کھلی ہوئی ہے، کس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، کس کے پاس کوئی پیسہ لے کر جا رہا ہے، کسی نے غفلت میں کوئی پیسہ چھوڑ دیا، کہیں پر کوئی گرا پڑا ہے، بتاؤ، جا کر وہاں جا کے اٹھا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ذرا عقل سے سوچے، جو شرک کرتا ہے نا مشرک، وہ بہت عقل کے کورے ہوتے ہیں، دماغی طور سے بہت ہی کورے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ہر مشرک کا انجام ہوتا ہے، ہر مشرک کا حال ہوتا ہے کہ دماغی اعتبار سے بہت ہی واہیہ اور بے تکی باتیں وہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پرندوں کے ذریعے سے فال نکالنا، پرندوں کے ذریعے سے کسی قسمت کو معلوم کرنا، یا پرندوں سے یہ کرنا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے، پرندے اڑاتے تھے، پرندے اڑا کر دیکھتے تھے، ہاں یہ کام کرنا ہے، کام کرنے سے پہلے پرندہ اڑاتے، پرندہ اگر دائیں گیا کام کرنا، بائیں اڑ کے گیا تو کام نہیں کرنا ہے۔ پرندے کو کیا پتا ہے، پرندے کو کیا پتا کس طرف جانا نہیں جانا ہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ اتنے سارے بدعت و خرافات اور اتنے سارے شرکیہ امور مسلمانوں میں، انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اور انسانوں میں مسلمان بھی ان شرکیہ کام میں مصروف ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم کو بھلائی حاصل کرنے کے لیے استخارہ کرو، دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرو اور استخارہ کرو۔ استخارے کا طریقہ کہ 2 رکعت نماز پڑھو نفل کی نیت سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اگر یہ میرا کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، تو میرے لیے اس میں برکت دے اور مجھے اس کے لیے آسانی فراہم کر دے، اور اگر میرے لیے خیر نہیں ہے تو مجھ سے اس کو ٹال دے اور اس کام کو مجھ سے دور رکھ۔ کتنی بہترین دعا ہے، علاج شریعت میں موجود ہے، صحیح طریقہ موجود ہے، لیکن ہم صحیح طریقے کو چھوڑ دیے اور غلط طریقوں کو پیچھے پڑ گئے ہیں۔ حضرت گرامی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، 3 دفعہ آپ نے کہا، اس کے بعد کہا کہ دیکھو ہم میں سے کسی آدمی کو اس طرح کا خیال آ جائے کہ فلاں پرندہ گیا، فلاں جانور گیا، فلاں کو دیکھ، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ کہتے ہیں بیماریوں کے تعلق سے باتیں آئے گی انشاءاللہ، کہ بیماریوں کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوئی، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ آدمی وہاں گیا تھا، وہاں یہ کھا لیا اس لیے بیماری آ گئی۔ یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے۔ صحابہ اکرام نے جب اس طرح کی باتیں کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، کہا کہ ایک ریوارڈ میں ہم لوگ اونٹ رکھتے ہیں، ایک اونٹ کو اگر کھجلی آ جائے تو سب اونٹ کو آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے بندو ذرا بتلاؤ، پہلی دفعہ جس کو کھجلی آئی اس کو کہاں سے آئی، اس کو کہاں سے آئی؟ پہلی دفعہ جس کو بیماری آئی کہاں سے آئی؟
اللہ اگر چاہے تو ہوتا ہے، ذریعہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اسباب فراہم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی مرضی تھا اور اللہ تعالیٰ کو ہی مرضی تھی۔ اور اگر یاد رکھے اللہ نہ چاہے، آپ کسی کے جسم سے جسم لگر بھی لے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بیماری نہ آئے، اور اگر لاکھ پرہیز کرے دور رہے، اللہ کو مرضی ہو تو بیماری آ جائے گی۔ اسی کو کہا جاتا ہے توکل، ایمان کامل۔ مومن وہی ہوتا ہے جو مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ غرض چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ شرک اصغر کی باتیں اور اس کی شکلیں آگے اور بھی آتی رہیں گی، اور اسلامی معاشرے میں کس طرح سے پائی جاتی ہیں یہ شرک کی قسمیں اور اس کی شکلیں، ان کا جائزہ بھی ہم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو شرک جیسے گناہوں جرم سے بچائے، اور جو لوگ شرک میں مبتلا اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی صحیح راستے پر آ جائیں اور پکے سچے موحد مسلمان بن جائیں، تاکہ آخرت میں وہ لوگ بھی کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔